اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا کے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان کرے، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا کر دے اور ہمارے دل نرم ہو جائے اس سے، اور ہم قرآن سے جڑ سکیں ہمیشہ کے لیے، ہم اور ہمارے بچے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 14 سے 22 تک۔ اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو اس کی توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ اس کو یاد رکھنا اور یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر محنت کے بدلے میں ہمیں اجر دے، آمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینا مزین کر دی گئی ہے، زینا یزین تزین، مزین کرنے کو یعنی بیوٹیفائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ زا یا نون روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ زینت ہم اردو میں زینت بھی کہتے ہیں، تو وہ زینت بھی کیا ہوتی ہے کہ جس سے مزین انسان بیوٹیفائی کرتا ہے خود کو۔ تو زینا فعل ہے اور فعل بھی ہے مجہول، کیونکہ فعلا کا وزن، زینا فعلا کا وزن تو یہ پیسو ہے اور وہ بھی ماضی کا ہوتا ہے اس طرح۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کیسے؟ زینا مزین کر دی گئی ہے، بیوٹیفائی کر دی گئی ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے جو مجہول ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی چیز کی گئی، کیا جائے گی، ڈفرنٹ سی ہوتی ہے، تو اس لیے مجہول ضرور لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ زینا بیوٹیفائی کر دی گئی، مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی خواہشات کی، شہوتن کی جمع شہوات، شاہ یا روٹ ورڈ ہے یا شاہ واو ہے شاید، تو شین ہا واو ہے شاید اس کا روٹ ورڈ۔ تو شہواتی خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، نساء جو ہے بہت زیادہ آتا ہے، صورت بھی ہے اس کے نام پہ، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون سین واو، نساء عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے۔ اب یہ سے جو من ہے یہ ان سب سے کنٹینیو کرے گا، ان سب کی ٹرانسلیشن من النساء والبنین والقناطیر، تو سب میں ٹرانسلیشن میں سے آتا رہے گا۔ والبنینا اور بیٹوں سے، بنین جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے با نون یا، ابن ابنا، قرآن میں کافی لفظ آتے ہیں اس طرح، لیکن یاد کرنے کے لیے با نون یا روٹ ورڈ ہے۔ والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرتی، یہ پورا ایک جیسے اس طرح ہے، والقناطیر المقنطرتی، اور خزانوں سے جو اکٹھے کی گئے ہیں۔ تو قناطیر اور مقنطرہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف، نون، تو اور را، یہ رباعی ہے، 4 لیٹرز کا، 4 الفابیٹس کا، قاف، نون، تو، را۔ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے یہ روٹ ورڈ۔ مقنطرہ یہاں پہ قناطیر آئے خزانوں سے، اور المقنطرتی یہ بھی اسم ہی ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہے جو اکٹھے کیے گئے ہیں۔ تو اس کو ٹرانسلیشن مقنطرہ تو قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، ہیپڈ اپ، یعنی کہ بالکل جو پائل اپ کیا جائے اور ایک کے پر ایک اس طرح مقنطرہ ہو۔ اور قاف نون طارا، اس طرح جو یہ ہے خزانوں کے لیے، یہ ہم دیکھتے ہیں اور کہاں پہ نظر آتا ہے۔ یہ سورہ بیسیکلی اس پہ ڈھیروں مال کا کانسیپٹ آتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ہم دیکھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بیوی بدلنے کا یعنی کہ بیوی بدلنے کا پلان کر لو، ارادہ کر لو، اور تم نے ان کو دیا ہو ان میں سے کسی ایک کو قنطورہ، ہیپ آف گولڈ، یعنی وہ خزانے دیے ہوں یا ڈھیروں مال دیا ہو، جیسے اب اس کو ٹرانسلیٹ تو یہی کریں گے ڈھیروں مال دیا ہوا، تو قنطورہ ڈھیروں مال کی ٹرانسلیشن میں ایک دفعہ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں ہے، اور پھر ایک دفعہ سورہ آل عمران میں ہی آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 75 میں، جہاں پہ یہود کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو امانت کے دور پہ دو قنطار، گریٹ اماؤنٹ آف ویلتھ دو، یعنی کہ وہی قنطار ڈھیروں مال اگر دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو ان کی کوالٹی بتائیے، تو یہاں پہ بھی قنطار ڈھیروں مال کے لیے آیا ہے۔ تو قنطار قرآن میں 2 دفعہ ڈھیروں مال کے لیے، اور قناطیر
یہ بھی ہے خزانوں کی ٹرانسلیشن ہے اس میں، کیونکہ آگے ذہب سونا اور چاندی آ رہا ہے تو خزانے ٹریجرز ہو گیا. المقنطرتی جو اکٹھے کیے گئے ہوں، ہیپڈ اپ کیے گئے ہوں، من الذہبی سونے سے، والفضتی اور چاندی سے. فضہ کا روٹ ورڈ فا ضاد ضاد، ذہبہ کا روٹ ورڈ ذال ہا با. والخیل اور گھوڑے، المسومتی نشان لگے ہوئے. مسومتی کا روٹ ورڈ ہے سین واو میم. آپ لوگوں نے قرآن میں پڑھا سیماہم، سیماہم کہ ان کے چہروں کے علامت سے پہچان لیں گے، تو نشان سے پہچان لیں گے. تو وہ سیماہم بھی آیا ہے، سیماہم بھی قرآن میں آیا ہے. اور مسومتا کر کے ہی 3 دفعہ ہم اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. تو اس کی میننگ ہے نشان لگے ہوئے، یعنی کہ مارکڈ، کہ جن کے اوپر مارک لگاؤ. تو وہ الخیل المسومتی، اس سے مراد، تو اس میں آپ نے تفسیر میں دیکھا ہوگا، اس کے مراد ہے کہ جو برانڈڈ گھوڑے ہوں، جو خاص بریڈ کے گھوڑے ہوں، وہ مراد ہے سے. ویسے قرآن میں مسومہ ایک دفعہ سورہ ہود میں آیت نمبر 83 میں آئے ہیں، مسومتن عند ربک، وہ نشان زدہ تھے، مارکڈ تھے، نشان زدہ تھے. تو یہ علم، یہ اس والی اس کی بات ہو رہی ہے جو اصحاب الفیل کا واقعہ تھا، اور یا قوم لوط جن پہ پتھروں کی بارش ہوئی، بلکہ اس کا واقعہ سے ہے کہ پتھر جو نشان زدہ تھے، اور عند ربک کا تمہارا آپ کے رب کی طرف سے. تو یہاں پہ مسومتن آیا مارک نشان زدہ کے لیے. اور ایک دفعہ سورہ الذاریات کے آیت میں 34 میں بھی وہی حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں یہ مسومتن عند ربک، مسومتن مارک تھے، نشان زدہ تھے. تو یہاں پہ دونوں دفعہ آپ نے دیکھا میننگ وہی ہے، نشان لگے ہوئے. تو یہاں پہ بھی ٹرانسلیشن یہی ہے، نشان زدہ، یعنی کہ نشان لگے ہوئے تھے، مارک تھے. والانعامی، اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی سے. تو سب وہ من جو ہے سب کے ساتھ تھا، تو اس لیے آخر میں پھر سے لکھ دیا، اور کھیتی سے. ذالک، یہ متاع سامان ہے، الحیات الدنیا، زندگی کا دنیا کی. واللہ، اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے. معاب کا روٹ ورڈ ہوتا ہے حمزہ واو با. حمزہ واو با میں ریٹرن کے میننگ آتے ہیں. تو ریٹرن کی جگہ، جیسے معاب کیا ہوتا ہے ٹھکانہ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، ویسے ریٹرننگ پلیس اگر ہم اس کے روٹ ورڈ کے لحاظ سے دیکھیں تو ریٹرننگ پلیس اور ٹھکانہ دونوں میننگ. اسی طرح اس کو بھی دیکھتے ہیں ہم سورہ نبا میں بھی ہے آیت نمبر 39 میں، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اللہ کی طرف ریٹرن بنا لے، اپنا ٹھکانہ بنا لے یا پلٹنے کا راستہ. تو جو بھی ریٹرن کے میننگ ہوتے ہیں، پلیس آف ریٹرن. جیسے کوئی کہہ دیجئے انبئکم، کیا میں خبر دوں تمہیں، کیا او، یہ جو او ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے میں. او کیا میں. اچھا، نبأ ینبئ جو ہوتا ہے جب یہ اس طرح آتا ہے، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو انفارم. تو اسی طرح جب یہ نون با حمزہ کا روٹ ورڈ اسی طرح قرآن میں آتا ہے فعل کی طرح، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو انفارم. انبئکم، کیا میں خبر دوں، انفارم کروں، کم تم سب کو، تمہیں. تو اس میں 2 پروناؤنس ہیں، ایک ہے جو ڈوئر پروناؤن ہے خبر دینے کا، وہ میں ہے، کیا میں خبر دوں، اور کس کو دوں، اٹیچ پروناؤن ہے کم، تمہیں دوں، بخیر، بہتر کی، من ذالکم، اس سے، للذین، ان کے لیے جنہوں نے اتقوا، انہوں نے تقوی کیا. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے للذین اتقوا، نون کے زبر کو تاکہ اس سے ملا دیں گے، للذین اتقوا. لیکن جب ہم اس کو بریک کریں گے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے لیے، ہم کہیں گے للذین، اور اب ہم نے اسٹاپ کر کے جب ہم اس کو پڑھیں گے، اب حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں. تو ابھی پڑھیں گے اتقوا، تقوی کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، جاری ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، ہا کی ضمیر جنتوں کی طرف جاری ہے، ان جنتوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، جنتوں میں، وازواج، اور بیویاں، مطہرۃ، پاکیزہ. مطہرہ طہارہ روٹ ورڈ ہے اور ٹرانسلیشن پاکیزہ پیور. ورضوان، اور رضامندی، من اللہ، اللہ کی طرف سے. واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو. الذین، وہ جو، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم،
آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہمیں، اور قینا بچا ہمیں. یہ جو ایک قی ہے اس میں ہی پورا فعل امر ہے، جیسے واحد کو کیا جا رہا ہے. روٹ ورڈ اس کا ہوتا ہے واو قافیہ، لیکن جو حروف علت والے روٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ کبھی آرام سے گر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایسا ہے لفظ کہ قاف پہ زیر رہ گیا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ واو قافیہ ہے. وا کی ٹرانسلیشن یہ اور کی ہے، اینڈ یہ نہ وقینا اور بچا ہمیں. اور ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. تو قی فعل امر ہے بچا. سنگولر کو کہیں گے تو ہم کہیں گے قی بچا، اور پلورل کو کہیں گے تو قو بچاؤ. آپ نے وہ آیت بھی پڑھی ہے کہ جہاں پہ ہے کہ قو انفس، یا اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو وہاں پہ پلورل کو فعل امر ہے تو قو ہے، اور قی کر کے ہے آخر سے زیر سنگولر، واحد مذکر کو جیسے آپ فعل امر دے رہے ہیں. وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار، عذاب سے آگ کے. الصابرین صبر کرنے والے. اب یہ جو صابر ہے فاعل کا وزن ہے، تو یا تو فاعل کا وزن ہو یا میم پہ پیش ہو، آخر میں اونا اینا ہو، ٹرانسلیشن والے کر کے کہیں گے. یہیں پہ آپ دیکھیں گے ساری ایگزامپل. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور اطاعت گزار. قانتین اطاعت گزار، قاف نون تا روٹ ورڈ ہے اس کا، اور یہ قرآن میں نظر آتا ہے. اس میں بہت زیادہ اطاعت گزار یعنی کہ بہت ادب کے ساتھ اور بہت ڈیووٹڈ اطاعت گزار آتا ہے، یعنی کہ جو کنسسٹنسی بھی آتی ہے کہ کانسٹنٹلی ہو. القانتین اور اطاعت گزار قرآن میں یہ اور بھی نظر آتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، اس میں بھی ہے وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے، قانتین ڈیووٹلی اوبیڈینٹ یعنی فرما بردار غلام کی طرح کھڑے ہو جاؤ. تو فرما بردار کے لیے قانتین آتا ہے. پھر سورہ تحریم کی آخری آیت ہے، اس میں بھی ہے حضرت مریم کے لیے وکانت، اور تھیں وہ من القانتین فرما برداروں میں سے تھی، اطاعت گزاروں میں سے تھی. فرما برداروں القانتین اور اطاعت گزار. والمنفقین اور خرچ کرنے والے، انفاق سے نون فا قاف روٹ ورڈ میم پہ پیش ہے، ٹرانسلیشن خرچ کرنے والے. والمستغفرین اور استغفار کرنے والے، بالاسحار سحری کے وقت. شہیدہ گواہی دی فعل ہے، اور فعل کا جو ڈوئر ہے یعنی فاعل لفظ جلالہ فوراً بعد آ رہا ہے، مرفوع حالت بتا رہی ہے. شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، والملائکۃ و فرشتوں نے. اس فعل کا جو ایک جو ڈوئر ہے لفظ جلالہ اس پہ بھی پیش آ رہی ہے، فوراً مرفوع حالت میں دکھ رہا ہے، اور یہ بھی ملائکتو، یہ بھی اس کے آگے کنٹینیوشن ہے کہ انہوں فرشتوں نے بھی گواہی دی. سیم جو فعل ہے یہ ادھر سے اس کا تعلق ہے، پھر اس کا ادھر ہے کہ اور فرشتوں نے دی. وَأُولُو الْعِلْمِ اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے کیونکہ یہ بھی مرفوع حالت میں. تو تینوں جو ہے اس کے ڈوئر ہیں، سب سے پہلے لفظ جلالہ، پھر والملائکۃ فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے. قائماً اس حال میں کہ وہ قائم ہے. قائم کا ٹرانسلیشن تو قائم ہے، اور بریکٹ میں سمجھا دیا کہ یہ حال بتایا گیا کہ اس حال میں کہ وہ قائم ہے بالقسط انصاف پر. لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 19 ان الدین بے شک دین، ان اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے. وما اور نہیں، ماں کے بعد یہاں پہ اللہ آ رہا ہے، ماں کی ٹرانسلیشن نہیں. اختلف اختلاف کیا، جب ہم ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں ومختلف ومختلف، لیکن جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ کے لیے بریک کریں گے ہم پڑھیں گے وما اور نہیں. اب ہمیں دوبارہ اس کو پڑھنا ہے تو حمزہ پہ حرکت لگانی ہوگی. حمزہ پہ حرکت لگتی ہے تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ. اگر یہاں پہ زبر یہاں زیر ہوتا ہے تو یہاں پہ حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں. وما اور نہیں، اختلافا اختلاف کیا، فعل ماضی ہے یہ، خالام فا روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا. الذین اوتوا الکتاب انہوں نے جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد بعد اس کے، ما جو،
جاءہم آ گیا ان کے پاس. العلم علم بغیم باوجہ ضد کے. بغین جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو یہی ہے باغین جا. بغین قرآن میں کافی دفعہ آیا بغین، لیکن جب بغیم بینہم ہے، جب یہ دونوں ساتھ آتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے. بس اس طرح ٹرانسلیشن. اکیلا بغیم کی ٹرانسلیشن تو کئی دفعہ قرآن میں سرکشی زیادتی کی ہے موسٹلی، لیکن جہاں پہ بغیم بینہم ہے ادھر اس کی ٹرانسلیشن بوجہ ضد کے اس طرح ہے، جیسے یہ دونوں چیزیں جب ساتھ آتی ہیں بغیم بینہم بوجہ ضد کے آپس میں، ضدم جیسے آپس میں ضد کی وجہ سے. اس کو قرآن میں اور جگہ دیکھ لیتے ہیں. سورہ جاثیہ آیت نمبر 17 میں، اس میں بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی ہے ما جاءہم العلم، آلموسٹ سیم آیت ہے کہ نہیں انہوں نے اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. بغین وجہ کیا ہے؟ آؤٹ آف انوی بینہم. تو بغیم بینہم کی ٹرانسلیشن باہم ضدم ضدہ، جیسے وہی کہ باہم ضد کی وجہ سے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 17 میں بھی. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے کفر کیا، اس کا جو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بغین ضد کی بنا پر. تو یہ بھی ضد کی وجہ سے ہے. زیادہ تر قرآن میں بغین کی ٹرانسلیشن آپ کو سرکشی زیادتی بھی ملتا ہے، مگر بغیم بینہم تو جب ملے گا آپ کو اس طرح مل رہا ہے بوجہ ضد کے آپس میں. وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بھی آیات اللہ، ساتھ آیات کے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ سریع جلد لینے والا ہے. سین عین روٹ ورڈ ہے. سورت ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، جلدی کو کہتے ہیں سورت. سریع جلد لینے والا ہے. الحساب حساب. فَإِن، پھر اگر حاجو کو ہم بریک کریں گے، ہا جیم جیم روٹ ورڈ، حجت بازی اسی سے ہے روٹ ورڈ. حاجہ یحاجو جو ہے اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو آرگیو، تو آرگیو کرنا، بحث کرنا. تو حاجو واو ساکن بتا رہا ہے وہ جمع میں ہے، جو اگر وہ جھگڑا کریں، وہ آرگومنٹ کریں، اور کس سے؟ اٹیچ پروناؤن کا آپ سے کریں. فقل، تو کہہ دیجئے، اسلم، تو میں نے سپرد کیا. اسلم یسلم اسلامن، تو اسلمہ کے میننگ ہوتے ٹو سبمٹ، سپرد کر دینا، سبمٹ کر دینا. تو اسلم تو میں نے سپرد کیا. جب بھی فعل ماضی کے آخر میں تا پہ پیش آئے تو اس کی ٹرانسلیشن میں. اسلم تو میں نے سپرد کیا، سبمٹ کیا، وجہہ چہرہ اپنا. وجہ تو چہرہ ہوتا ہے، اور یاس جو ہے وہ مائے کا ہے، مائی فیس. وجہہ چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے. ومن، اور جس نے، اتبعنی اتباع کیا میرا. اس کو ہم بریک کریں گے. ومن، اور جس نے، ہم اتباع کیا، اور اٹیچ پروناؤن ہے نی میرا. دو پروناؤنس میں، ایک میں ہے کہ جس نے کیا اتباع، اور اٹیچ پروناؤن ہے نی میرا. اور اس کے آگے اصل میں یا تھی ایک، لیکن وہ کسی وجہ سے گر گئی، تو یہاں پہ نون میں زیر بتا رہا ہے کہ اس میں مائے کا ٹرانسلیشن چھپی ہوئی ہے. اتبعنی اتباع کیا میرا. فقل، اور قل کہہ دیجئے، للذین، ان کو جو. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لی یا لا آتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کس سے کہہ دو. قل کہہ دیجئے کس سے؟ للذین، ان سے جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، والامیین، اور امیوں سے بھی کہہ دیں، یہ سب دونوں سے کہہ دیجئے جو دیے گئے کتاب ان سے، والامیین، اور امیوں سے، ان پڑھوں سے. اسلم تم، کیا کہنا ہے؟ کیا اسلم تم، اسلام لائے تم. جس طرح اوپر تھا اسلم، وہ تھا اسلم تو اس میں تھا سبمٹ کیا، میں نے سپرد کیا اپنا چرا. لیکن یہاں پہ اسلام کے معنی میں کیا اسلم تم، کیا اسلام لائے تم، کیا سبمٹ کر دیا تم نے. فَإِن، پھر اگر اسلموا، وہ اسلام لے آئے. فقط، تو تحقیق، اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے. فقط، تو تحقیق جب ملا کے پڑھیں گے تب بھی ہم پڑھتے ہیں فقط اہتدوا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. اور جب ہم اس کو الگ سے پڑھیں گے فقط، تو تحقیق، اور حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر، تو حمزہ پہ زیر لگا کے ہم پڑھیں گے اہتدوا، وہ ہدایت پا گئے. اچھا، ہادا یا کا روٹ ورڈ جب یہ ہدا یہدی کر کے آتا ہے تو اس کے میننگ ہوتے ہیں ٹو گائیڈ، گائیڈ کرنا. لیکن جب یہ تا بیچ میں آ جاتی ہے باپ کی تو اس میں ہوتا ہے ٹو بی گائیڈڈ، یعنی ہدایت پانے کے لحاظ سے
کہ اس کے مطلب ہے کسی کو گائیڈ کرنا، ہادل یا ہدا یا ہدی، جیسا کسی کو رہنمائی کرنا، اس کی ٹرانسلیشن عام طور پر اس طرح ہوتی ہے. لیکن جب تا بیچ میں آ جاتا ہے آپ اکثر دیکھیں گے ٹرانسلیشن وہ ہدایت پا گئے، ہدایت پانے والے ہیں، تو اس میں ٹو بی گائیڈڈ کے میننگز میں آتے ہیں. تو یہاں جیسے دکھ رہا ہے آپ کو، اور ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں تھا کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا کرسچنز نصارہ تہتدو دین یو ول بی گائیڈڈ، تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. اور اسی میں 137 آیت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں، پھر اگر وہ ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے تو تحقیق اہتدوا دے آر رائٹلی گائیڈڈ، تو وہ ہدایت پا گئے. تو یہ اہتدا یہتدی کر کے جب آتا ہے تا بیچ میں آ جائے باپ کی، تو اس کی میننگ ہدایت پانے سے ہو جاتا ہے. وَإِنْ، اور اگر تولوا منہ موڑ جائیں، واو لام یا روٹ ورڈ لام پہ تشدید کے ساتھ واللہ یولو کر یہ تولا یا تولا کر کے آتا ہے، اس کی میننگ منہ موڑنا. فَإِنَّمَا، تو بے شک علیک آپ پر ہے البلاغ پہنچا دینا. واللہ، اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو. آیت نمبر 21، ان الذین، بے شک وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں بآیات اللہ، 7 آیات کے اللہ کی، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق، ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں الذین، ان کو جو یأمرون، حکم دیتے ہیں. ہمارا یأمرو روٹ ورڈ حمزہ میم را، اور میننگ حکم ٹو آرڈر کے ہوتے ہیں. یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم، فبشر، تو خوشخبری دے دیجئے، فعل امر ہے یہ، خوشخبری دے دیجئے، ہم انہیں، اٹیچ پروناؤن ہم انہیں دے دیجئے، بعذاب علیم، عذاب دردناک کی. آیت نمبر 22، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو حبطت، ضائع ہو گئے. حبط روٹ ورڈ حبط یحبطو، حبط یحبطو، یہ قرآن میں جب بھی آیا ہے عمل کے ساتھ آیا ہے، یعنی ضائع ہونا، عمل کا، غارت ہونا، اکارت ہونا. تو جب بھی حبطہ یعنی حبطہ یحبطو جب بھی آیا ہے جس بھی فارم میں، تو وہ اعمال کے ساتھ آیا ہے، یعنی اعمال کے ضائع ہونے کے لیے آیا ہے. تو حبطہ، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین، مددگاروں میں سے کوئی. یہاں پہ ہم ایک دفعہ سورہ حجرات کے آیت میں دیکھ لیتے ہیں. سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے مت، یعنی یہ نہیں کرو، ان کے تحبطہ، تم ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال. تو حبطہ یحبطو کر کے جب آتا ہے تو اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ضائع ہونے سے، اکارت ہونا، ورڈ لیس ہو جائیں اعمال. تو یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اس میں جو بھی غلطیاں، کمی کوتاہی تھی ہماری نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ سب چیزیں جو ہے تقوی عطا فرمائے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ ہمارے معاف کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے ساری دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ پہ ایمان لاتے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا، سچا اور اطاعت گزار، خرچ کرنے والا اور سحری کے وقت استغفار کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اولو العلم میں سے بنائے، اور اسلام پہ ہمیں بھی رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حالت، فرما برداری کی حالت میں زندگی دے اور فرما برداری کی حالت میں موت دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.